صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کا اصل نام واہب عمر ہے۔ ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے امراء میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار اور برادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانشمندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخالفت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علیہ السلام کی 14 سال کی قید، سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول کے انکار کے نتائج تھے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھا جو ہارون کے دور میں قابل قدر جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرحکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے، یعنی بہلول، لیکن چونکہ بہلول نام زبان زد عام ہے اس لیے ہم بھی اپنی ویڈیو میں بہلول کا نام ہی استعمال کریں گے۔ یہ نام ہنس مکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اس طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہیں اور سنی جاتی ہیں۔ ہم نے بہلول کی تمام حکایات کو ایک ویڈیو میں جمع کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایک دن واہب بن عمر بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چھنکار کر کھنڈر کے شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہیں واہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس کھانے جاتا ہے۔ بہلول نے شوخی سے جواب دیا، اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ بہلول ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے بہلول، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ بہلول نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار، کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ بہلول نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔
جب بہلول نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بہلول نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اس کھنڈر تک آ پہنچے جہاں بہلول نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے آگے ہو کر اس کا کندھا ہلایا، واہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ بہلول ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بڑی آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور فکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ بہلول نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، یہاں سے اٹھو، گھر چلو۔ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی آواز سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا، یہ بھی تو گھر ہے۔ بہلول نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا، بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربران کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہاں کوئی پیار سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں۔ بہلول نے جواب دیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ بہلول نے کمال بے نیازی سے جواب دیا، نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی تو سب کو ضرورت ہے۔ بہلول ہنسا اور روح برداری سے بولا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جگہ تمہاری شیان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے، بھلا یہ میری شیان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ پرچھ تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زیچ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ دنیا کی نعمتوں سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ روکی سوکھی چند ٹکڑوں پر گزارا بسر کرتا رہا اور ننگی زمین اپنے بازوؤں کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پیروں اس کے ساتھ پنجگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اسے پوچھتا، بہلول، تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے جواب دیتا اور ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محفوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ ہارون رشید تک یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہاب بن عمر دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی غدری میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا، کچھ وہاب بن عمر کا حال بیان کرو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ علی جا، اب تو اسے وہاب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنس مکھ پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی بھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے۔ ان کے لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ ہارون غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ علی جا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے، دن بھر لڑکوں والوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خود مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ حضور، اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں،
کہ میں نے اسے کل کیا کرتے دیکھا؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا بتا رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی چاہا، لیکن غریب کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ تندور والا چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو تندور والے نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرا باپ دے گا؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی قیمت میں ادا کروں؟ بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر۔ میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں پیسے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ تندور والے نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا کس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا، نان بھائی یہ لے، پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کے بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے۔ یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے کلگ میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر دوڑے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی جان بچانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب۔ ہارون محفوظ ہو کر ہنسا، واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی زر نہیں پہنچایا۔ ایک دن بہلول نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسر بعد اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ پہلے تو گدھے کی طرح کی آواز نکال۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجیب گدھے ہو تم کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کو کیوں نہ پہچانتا۔ وہ نوسر بعد بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ایک دفعہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے ہوئے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں،
اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ موت ان کے نصیب میں تھی، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا میں وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اور اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونجھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آئے اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کہ ان لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں گا انہیں دے دوں گا۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے محروم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دے۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دے۔ قاضی تو انگشت بدن تھا، بہلول کا منہ تختہ رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دینا ہی پڑا۔ ہارون رشید یہ سن کر بولا، اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلواتا دیوانہ ہے۔ علی جاں، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کی گرویتے بناتا ہے۔ ہارون نے یہ واقعات سنے تو اپنے درباریوں سے کہا، ہمیں اس کی روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد چھپے ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ خلیفہ کا ایک کرندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر بشیر کسی سوچ پہ غرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کرندہ بھی مسجد کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دبائے، گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور بے والا کرتے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی موج میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی تیز رفتاری نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے، او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ گوار دیوانے، ہاں میں نے اس کو مارا ہے، میں کب کے انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کرندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا۔ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈھیلا دے مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے پڑ گئے۔ ہارون کے کرندے نے انہیں روک دیا،
مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے، کو وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کرے؟ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کمبخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا دے مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر غصے سے دیکھا۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ پوچھ لو اس سے میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ دیکھیے، آپ نے اس کی ڈٹائی کرنی ہے۔ استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں۔ میں بھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر چپٹا۔ ہارون کے کرندے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی بلا لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہے، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور اپنے استاد محترم کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے۔ قاضی نے اجازت دے دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم۔ ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ استاد محترم نے غصے سے کہا۔ تو بھائی اس میں تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ استاد نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلی حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اوہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ استاد نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے، بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ استاد زینچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، آپ گواہ لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر اس نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھے دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرایا جاؤں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خدا را قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجئے۔ استاد محترم لاجواب سے ہوگی۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث بہت غور سے سن رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بربرا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوید کرنے والوں کا منہ کی کھانی پڑتی ہے،
علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ ہارون کا کرندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس نے ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا جا رہا تھا اور اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصلہ رہ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کبھی کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کو لے لہاتا، کبھی راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کہہ دیتا، کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں غرق ہو جاتا۔ اس طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا۔ سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور فرش خاک پر ٹانگیں بچھا لیں۔ کرندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا جا رہا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اسے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ اس کے لیے بھی خریدا، اور اس نے اس کھانے کو ایک خوبصورت برتن میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کرندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکھارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کے برتن اس کے نزدیک ہی رکھ لیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے۔ خلیفہ ہارون کی رایا پر بھی تو ضرب المثل ہے، کرندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو آواز دی جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا برتن اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ او ہو، خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ ملازم نے دہائی دی، چپ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ کرندہ اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کرندہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، کندھے پر گدری بھی تھی۔ درباران کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اس لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چھٹکتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا، دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان، نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا۔ وہ قیمتی قالین کو چھٹکارتا بادشاہ کی کرسی تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر بڑا جمع ہو گیا۔ ابھی سے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ تنگ رہ گئے کہ بادشاہ کے ہی منصب پر بہلول پھٹے حال بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ وہ دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی منصب پر بیٹھے، ادھر نیچے آئے۔ بہلول نے تڑپ کر نادم ہوئے، اف، ہائے! وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، بادشاہ کی منصب پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے سختی سے کہا۔ دوسرے نے زور سے لگایا اور بہلول کو مسند سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس! وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے، چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس
افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ علی جاں، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر بیٹھا تھا اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اس لیے ہم نے تھوڑی سی سختی کرنا پڑی۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالم ہو، تم نے تو کوروں سے میری پشت ادھیر دی۔ ہائے افسوس، بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ہارون نے نگاہ ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دل جوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہلول نے پھر پکارا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں تمہارے حال پر افسوس۔ ہارون حیران ہو کر بولا، کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھا رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر؟ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تم نے نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو؟ بہلول مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا؟ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، لیکن اسے شاہی خاندان کے کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال رکھو، ہارون نے غصے کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم بھلا، اس وقت یہ کیسا سوال ہے؟ دیکھ کر ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا۔ میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میرے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ سب دے دوں گا۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا، اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو تو پھر تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو تیری جان پر بن جائے، اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں۔ ہارون شرمندہ سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ ایک دن ہارون کے چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت میں کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل میں دیتا، کبھی ان کی گروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس سے پوچھا، بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دینار میں؟ صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہشت کو لینا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے سوال کیا۔ زبیدہ نے
یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کی ملکیت نامہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ بولی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول، تم اس کی ملکیت نامہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بول کر اپنے معلومات زندگی میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ روئی زمین پر اس کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی کہ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لمحہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے دورو دیوار کے سونے کے جڑے ہوئے تھے جو رات نگاہوں میں نظر آ رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ راستے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئیں۔ زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی گئی اور مؤدب لہجے میں بولی، تشریف رکھیے زبیدہ۔ وہ حیرت بنی اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس کے سامنے ایک دستاویزات چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کیا۔ زبیدہ نے کچھ متعصب سے ہوئے دستاویزات اٹھائیں اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے ہاتھوں سے لکھا تھا، یہ ملکیت نامہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے شہر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فرد و سین نازلے رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچا تھا کیونکہ اس نے بہشت کا ملکیت نامہ لے کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئی زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں مسرت شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور بولی، آج میں نے سعودی عرب میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کی ملکیت نامہ میرا نام ہے۔ اس نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمد، تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے غصے میں کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے حساب سنانے کا نہیں، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ وہ تمام رات اسی تصور میں گزارتی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلاوا بھیجا۔ وہ اپنی گدری میں لپٹا شاہانوں کی شان سے آیا اور خیر لہجے میں ہارون سے بولا، تو جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، مال کی بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہو؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، تمہیں ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہاں، بہلول نے سر ہلایا۔ کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ بہت خوب، میں تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا۔ ایک بہشت میرے ہاتھ میں فروخت کر دے۔ بہلول نے کہکا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ بہلول کی اس کرامت نے ہارون کو فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے موت کی وجہ بن جائے، کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے
اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اور اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے تھے، اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ایک شخص نے جرت کی، ایمان ہے عالی جاں، اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانشمندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے اچھا فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے، بڑی عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کا ایک واقعہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ تو اسے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہارون نے اجازت دے دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا ہے اور موقع کی تلاش میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپیے کی ضرورت پڑی۔ اسے یہودی سے قرض مانگا اور روپیہ دینے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقرر پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی، اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویزات لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقرر پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویزات موجود تھیں۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا گوشت کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ لوگ بھی اس کے حال پر رحم کھاتے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا، اپنی گڈری اٹھا کر کاندھے پر ڈالی اور یہودی کی عدالت میں جا پہنچا اور یہودی سے بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویزات دی ہیں کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ ہاں، میں نے اسے یہ وعدہ کیا تھا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویزات لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویزات موجود ہیں، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے اور وہ بھی پورا ایک سیر، رقم نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لوگ اشک اٹھے اور یہودی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے تاریخی انداز میں کہا، عالی جاں، اسی طرح جب ایک دفعہ بہلول کو پاگل بن کر دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً مال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دے کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا۔
اتفاقاً اسے بہت زیادہ نفع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے مال خریدا جائے۔ وہ اس کے پاس آیا کہ اپنی ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹک ٹک کرتا آیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ تو غصے میں بڑا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانشمند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانشمندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محفوظ ہوا۔ یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمان بجا، لیکن حضور، اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اظہار خیال کیا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سا فرد جرم عائد کیا جائے کہ عوام نے کوئی رد عمل نہ ہو؟ ہارون نے پوچھا، جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، ایمان ہے۔ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے کہا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی۔ مشیر، بیان کرو۔ کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ آباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اسے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ علی جاں، ایسا ویسا حاضر جواب؟ اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناپا بند کیا تھا کہ معصول بغلی جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ بیان کیا جائے۔ علی جاں، ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتباع کرام وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحمت پہلو سے کہا، بہلول، مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے رعب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرات نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری دسترس میں آ گیا ہے۔ اسے یہ بات کتنی بے ساختی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے جان بچا کر نکلنا ہی پڑا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔